اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یوم اس دن تبدیل ہو جائے گی الارض زمین غیر الارض دوسری زمین سے والسماوات اور آسمان بھی بدل جائیں گے وبرزوا اور پیش ہوں گے یہ سب للہ اللہ کے حضور الواحد جو یکتا ہے القہار غالب ہے وَتَرَا تم دیکھو گے المجرمین مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاسفاد بھیڑیوں میں سرابیلہم ان کے لباس ہوں گے من قطران تارکول کے وتخشا اور چھا رہے ہوں گے وجوہہم ان کے چہروں کے اوپر النار آگ کے شعلے۔ مفسرین حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے کہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ زمین اور آسمان اپنی ذات کے اعتبار سے بھی قیامت کے دن تبدیل ہو جائیں۔ یہ جو زمین ہے اس کے علاوہ کوئی اور زمین اللہ بنا دے، یہ جو آسمان ہے اس آسمان کے علاوہ اللہ کوئی اور آسمان بنا دے۔ یوم اس دن تبدیل ہو جائے گی الارض زمین غیر الارض دوسری زمین سے۔ اور ایک مطلب مفسرین حضرات نے یہ بھی لکھا کہ اس بات کا بھی امکان ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ زمین یہی ہو لیکن اس کی صفات کو اللہ تبدیل کر دے، کہ اب اس کی صفاتیں کہیں پر اونچے کہیں پر نیچے، کہیں پر درخت ہیں کہیں پر کھائیاں ہیں کہیں پر پہاڑ ہیں اور کہیں پر سمندر ہیں۔ تو قیامت کو اللہ تعالیٰ ان سمندروں کو بھی خشک کر دے، پہاڑوں کو بھی ریزہ کر کے برابر کر دیا جائے، بالکل چٹیل میدان ہو۔ اور مفسرین حضرات کی ایک رائے یہ بھی ہے قرآن و سنت کے اشارات کو دیکھتے ہوئے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ حشر کو برپا کرے گا، اور آسمان کی صفت کو بھی تبدیل کر دیا جائے، ہو آسمان یہی لیکن اس کی صفت تبدیل ہو جائے کہ اس کے سامنے سے ستاروں کو ہٹا لیا جائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہی قادر ہے، جس طرح چاہے گا اللہ رب العالمین کرے گا۔ یوم اس دن تبدیل ہو جائے گی الارض زمین غیر الارض دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی بدل جائیں گے، وبرزوا اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی جو یکتا ہے اور پوری طرح زبردست قدرت رکھنے والا ہے۔ قیامت 3 مراحل کے اوپر مشتمل ہو کر کے آئے گی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو کائنات ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور ستارے بے نور ہو کر کے بکھر جائیں گے۔ اسی طرح سورج بھی پھٹ جائے گا اور انسان کا انم جراد و منتشر، گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، ایسے ہوں گے، اور وہ ظالم انسان کی جن کے اوپر قیامت واقعہ ہوگی۔ سورہ قاریہ کے اندر فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی کہ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو جو بھی زندہ سارے فوت ہو جائے گا، کل من علیہ فان، جو بھی زمین کے اوپر وہ سارے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات بابرکات باقی رہ جائے گی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ این الجبارون این المتکبرون، جبار کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر جو متکبر بنے پھرتے تھے کہاں ہیں؟ سارے مرے پڑے ہوں گے، گنگ پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے جو قہار ہے۔ تیسری دفعہ
جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے جاندار اپنی اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے، زندہ ہوں گے، من الاجداث سے الی ربہم ینسلون، اپنی اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وبرزوا، اور یہ سارے کے سارے پیش ہوں گے للہ، اللہ کے سامنے۔ ایک آدمی کہے کہ میں زندہ نہیں ہونا چاہتا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کو زندہ ہونا پڑے گا، اپنی مرگاہ سے اٹھنا پڑے گا، محشر کے میدان کے اندر اس کو حاضر ہونا ہوگا، اپنے اعمال کی اس نے جواب دینی ہے، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کیسے کمایا اس کے بارے میں، اس کو خرچ کیسے کیا اس کے بارے میں اس نے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اچھے جواب دیے تو بہتر جنت کی زندگی، اور صحیح جواب نہ دے سکا تو بہت ہی بری زندگی ہوگی، مجرموں والی زندگی ہوگی، جہنم کے اندر یہ مجرمین کافر جائیں گے۔ وَتَرَىٰ، اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن مقرنین، جھگڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، بھیڑیوں کے اندر۔ دنیا کے اندر بھی جو مجرم ہوتا ہے تو ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی جو مجرمین ہوں گے تو ان کو بھی ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی، پاؤں کے اندر بیڑیاں بھی لگائی جائیں گی، ان کو گرفت کے اندر رکھا جائے گا۔ اور ان جہنمیوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا، سرابیلہم، ان کے لباس ہوں گے، ان جہنمیوں کے لباس ہوں گے، من قطران، تارکول کے، جس کو ہم لک کہتے ہیں، گندک کہا جاتا ہے، کہ اس لک کے ساتھ ان کے جسموں کو لیپ دیا جائے گا۔ یہ تیزی کے ساتھ آگ کو لینے والی ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ، درد کے ساتھ جلانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ان کے لباس سرابیل کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، وتخشی وجوہہم النار، اور ان جہنمیوں کے چہروں کے اوپر آگ کے شعلے چھا رہے ہوں گے۔ جسم کو آگ لگے تو تب بھی درد ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کی یہ صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ وہ چہرے کو لگے گی، اور چہرہ تو انتہائی نازک ایسا ہوتا ہے جسم کا، اور یہ زیادہ درد محسوس کرتا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ افئدہ، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کے اندر انسان کو جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ دل تک نہیں پہنچتی، دل تک پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر تو موت ہے نہیں، تو وہاں پر جو آگ لگے گی تو منہ کو بھی پہنچے گی، وہاں پر جو آگ لگے گی تو وہ آگ انسان کے دل کے اوپر بھی اثر کرے گی۔ تو جہنم انتہائی خطرناک جگہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے، وبئس المصیر، ٹھکانوں میں سے بہت برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ جب اس کے اندر پانی مانگیں گے جہنمی تو کچلو پیپ، گرم پانی دیا جائے گا، کھانا مانگیں گے تو تھوڑ کا درخت دیا جائے گا، اور آگ کے اندر جلوس رہے ہوں گے، وہ آگ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جلانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے تو یہ 70واں حصہ بھی کافی ہے، فرمایا کافی ہے، اس کے باوجود جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت سے پہلے، موت سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو مشکل مراحل آنے والے ہیں یہ سارے ہمارے لیے آسان ہو جائیں، ہم میدان محشر کے اندر سرخرو کھڑے ہوں، ان افراد کے اندر ہم شامل ہوں کہ جن کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کو جہنم سے چھٹکارا دلایا جائے گا، جن کے لیے جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یوم اس دن تبدل، تبدیل کر دی جائے گی، الارض، زمین، غیر الارض، دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، وبرزوا، اور یہ سب پیش ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، الواحد، جو یکتا ہے، القہار، پوری طرح قدرت رکھنے والا، غالب ذات۔ وَتَرَىٰ، اور تم دیکھو گے، المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، جھکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، بھیڑیوں میں، سرابیلہم، ان کے لباس ہوں گے، من قطران، تارکول کے، وتخشی، چھا رہے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر، النار، آگ کے شعلے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔